آپ ہی کیوں نہ ہو. یہ آیت ابو بکر کے حکم حق میں نازل ہوئی سورہ مجادلہ ہاں جی اور 28واں پارہ. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے ابے کو تھپڑ مارا, اگر میرے پاس تلوار ہوتی ہے میں اس کی گردن. عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا ابا جی بدر کے میدان میں میں کافروں کی طرف سے آیا تھا, مسلمان نہیں ہوتے سو آپ 2 یا 3 مرتبہ میری تلوار کے سامنے میں ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا پتر تو نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا, اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے سامنے آتا میں تو کاٹ کے رکھتا. کیونکہ میرے نبی کا جو دشمن ہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں, لو کنوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کے عاشق ایسے ہیں جو اپنے رشتوں کی پرواہ اصلی عاشق کے لیے. آج کل تو کافر نال بھی یاری تے اللہ نال بھی یاری ہے جی, بے ایمان نال بھی یاری تے اللہ نال بھی یاری ہے, گستاخوں کے ساتھ بھی دوستیاں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بچہ مجھے بار بار موبائل دکھا رہا ہے, ٹائم دکھا رہا ہے, میں جب آپ کے چہروں پر ٹائم دیکھ لوں گا اسی وقت میں بند کر دوں. جی سنو, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معرفت ہے, ایک ہے اللہ کی معرفت. کس کی معرفت؟ دیکھو اس کام کتنا اوکھا ہے. ویسے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم سب کو اپنی معرفت کے لیے پیدا اس لیے پیدا کیا. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے بندے پیدا کیے تاکہ یہ بندے میری کھوج لگائیں, مجھے ڈھونڈیں, مجھے تلاش کریں, میری معرفت حاصل کریں. اب یہ معرفت اللہ کی جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اب ان بچوں نے پڑھتے ہو تم کیا پڑھتے ہو, کیوں پڑھتے ہو, کیوں پڑھتے ہو؟ جاب کرنے کے لیے, رزق کے لیے, نوکری کے لیے. حالانکہ پڑھائی کا مقصد معرفت الہی ہے. ساری پڑھائیوں کا بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہو جائے. لیکن سنو, اللہ کی معرفت بڑی آسان. دیکھو اسٹیپ کیسے, سنگ میل جس کو کہتے ہیں, ہم نے خود تراشے اپنی منازل کے سنگ راہ, ہم وہ نہیں جسے زمانہ بنا گیا. سنگ راہ کسی کی کشتی میں بیٹھ کے دریا پار نہیں کیا, سائیاں خود ہی پار کی. کشتیاں ساڑھ دیں گے یا آپ ڈنگے ڈوب جائیں گے, ڈوب جائیں گے. تو پہلا سنگ کیا ہے, پہلا پتھر کے اللہ کی معرفت کا. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو شیشے کے کھلو کے اینو ہی سمجھ تنو اللہ سمجھ آ جائے. کتنا آسان کام ہے ہر وقت تیرے ہاتھ میں, تیرے قبضے میں. سوتے ہوئے پکڑ اس کو, جاگتے ہوئے پکڑ اس کو, باتیں جب اس کو تو نے اس کی معرفت کر لی تو رب کی معرفت. ایک ہے معرفت مصطفیٰ. فرمایا لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی. حضور فرماتے ہیں میرے رب کے سوا کوئی مجھے نہیں جانتا. لیکن امت میں اگر کوئی رسول اللہ کو جانتا ہے اللہ کے بعد تو اس کا نام ابو بکر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. امت میں رسول اللہ کو کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی جانتا ہے رسول اللہ کو تو ابو بکر جانتے. ہوا کیا؟ جلوہ فروز رسول پاک. سورہ نصر آ گئی. اذا جاء نصر اللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. سب خوش ہو رہے کہ اللہ کی نصرت آ گئی, اور اب لوگ فوج در فوج دین میں داخل. پہلے دیکھیں کہ 2 بندہ مسلمان ہوتا, اب لوگ فوجی ہو گئے, پورا قبیلہ آگے کلمہ پڑے گا. یار کیا بات ہے ماشاءاللہ, بڑی محنت کی سرکار نے. اب فوج در فوج لوگ آئیں گے اور کلمہ پڑھیں گے, مسلمان ہو جائیں گے. ابو بکر صدیق اسی مجلس میں بیٹھے رو رہے ہیں. اس کی بند کون ہو؟ ابو بکر یہ رونے کی بڑی غلط ہے. اللہ کی نصرت اور مدد آ رہی اور آپ رو رہے.
آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ آیت میں پیغام کیا دیا ہے؟ اوے نبی پاک سرکار کے جانے کی خبر ہے اس میں. تمہیں تو مدد نظر آ رہی ہو, مجھے تو حضور کی جدائی نظر آ رہی ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں کہ نصرت آ گئی, اسلام غالب ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ میرے نبی کے جانے کا پیغام ہے. ابو بکر رو رہے ہیں, لیکن جس دن حضور انتقال فرمایا ساری رو رہے تھے, ابو بکر نہیں روئے. اللہ سارے رو رہے. کسی نے کہا میں توڑ لا دیں, جن نے کہا حضور فوت ہو گئے. کسی نے کہا, کسی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی, کسی نے کہا میں انا ہو جاؤں, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ. سب حواس باختہ ہو گئے, حضور فوت ہو گئے, کیا بنے گا ہمارا. ابو بکر صدیق آئے, یہ مسجد نبوی ہے, اس کی سیدھی گلی جاتی تھی اور مدینے سے باہر, مسجد نبوی کے سامنے سیدھی گلی جاتی, اور جب جہاں آبادی ختم ہوتی تھی وہاں ڈیرہ ابو بکر تھا. وہاں اطلاع ملی رسول اللہ انتقال فرما گئے. گھوڑے پر بیٹھے ابو بکر آ رہے, دروازے پر اترے, سیدھے بارگاہ رسالت میں گئے. حضور لیٹے ہوئے, میرے آقا کی پیشانی کا بوسہ لیا اور باہر آ گئے اور منبر پر چڑھے اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ممن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اللہ کے رسول تھے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ, ان سے پہلے رسول گزر چکے. افإن مات او قتل, کوئی نبی فوت ہو گیا, کسی نبی کو انہوں نے قتل کر دیا. انقلبتم علی اعقابکم, تم پھر جاؤ گے اپنی پشتوں کے بل, یعنی کافر ہو جاؤ گے, ایمان چھوڑ دو گے, رسول اللہ چلے گئے ہیں. تو سنو, جو محمد کی عبادت کرتا سن لے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کا سنے کہ وہ حی و قیوم. صحابہ کہتے ہیں اس دن یہ آیت ابو بکر نے ایسے موقع پر پڑھی, ہمیں لگا کہ شاید آج ہی نازل ہوئی. اب رمز کیا تھی کہ سب کو یہ نظر آتا حضور چلے گئے, ابو بکر کو نظر آتا حضور تو اتنے ہی جانا تھا. حقیقت مصطفیٰ کو ابو بکر جانتا تھا کہ میرے نبی کا جو وصال ہوا, فوت ہوئے, یہ تو ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی, ابھی تو حضور زندہ جاوید ہیں, آپ موجود ہیں. اور جنہوں پتہ چل جائے میرا ابا مریا کوئی نہیں, ویسے پردے سے چلے ہیں, وہ کیوں روئے گا یار؟ صحیح, کیا بات ہے, کیوں روئے گا؟ پتہ ہے کہ میرا ابا موقع پر میری رہنمائی کرے گا, مجھے خواب میں آ کے بتا دے گا, کبھی ڈائریکٹ ہی آ جائے گا, کبھی آ جائے گا, کبھی مجھے بتائے گا, کبھی میرے ساتھ باتیں کرے گا. ابو بکر واحد ہستی ہے جو اس دن رسول اللہ کی معرفت کا اعلان کر رہی ہے, اور دل پر, چہرے پر, خیالات پر کوئی اثر نہیں ہے. یہ ہے معارف مصطفیٰ ابو بکر. سبحان اللہ, عارف مصطفیٰ ابو بکر. اور جو حضور کو پہچانے گا تو اللہ کو پہچانے گا, نفس کو پہچانے گا, پھر حضور کو پہچانے گا. فنا فی الشیخ, فنا فی اللہ, فنا فی الرسول, اور فنا فی اللہ. حالانکہ سارا کچھ مولانا روم کہتا ہے, میں نہیں کہتا, ایسی سبوں کی بات ہے کہ یوں گزم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا یہ ہے تین ہے, اللہ رسول مرشد, اللہ رسول مرشد ہیں کتنے, لیکن یہ دیکھنا ایسے, دیکھنا ایسے, یہ مرشد ہے, یہ رسول ہے, یہ اللہ ہے. مرشد کو دیکھنا ہے کہ مرشد ہی میں رسول کا فیض ہے, مرشد ہی میں اللہ کا فیض ہے, مرشد ہی مجھے سب ساری جگہ پر وہ مرشد. کون سا مرشد ہے کہ جب عمر مرید کا دامن پکڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم پر شریعت کو نافذ کرتا ہے, سب سے پہلے اس کے گلے سے روزگار کا کانٹا نکالتا ہے, سب سے پہلے اس کو بے نیاز کرتا زمانے سے.
ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ہے. اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے مسلح پر بیٹھا اللہ اللہ اللہ. وہ کسی نے ڈیوٹی جانا، خدا شراغ پڑھنی ہے، ڈیوٹی پہ بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈیوٹی پہ بیٹھے اشراق پڑھنی. کیوں؟ وہ جانا تو نا آج کل مطلب ٹائم سورج 7 بجے جا کے نکلتا، 7:30 کالج پہنچنا، اسکول پہنچنا، دکان پہ پہنچنا. دفتر انہوں نے کہا نہیں، میں اسی دفتر میں اس کے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں کیونکہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مجھے ملنا ہے، اس سے مجھے تقویٰ ملنا ہے، اس سے مجھے پرہیزگاری ملنی ہے، اس سے مجھے اللہ ملنا ہے. اور جس کو اللہ مل جائے اس کو سرجی نہیں کرنے کی ضرورت، ایک ہی سرجی کو ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ایک سجدہ، وہ سجدہ ہی تو کرتا تو باقی تو روز کتنے سجدے کرنے پڑتے ہیں. ابو بکر وہ ہے جس نے رسول اللہ کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے، حضور کے حضرت ابو بکر صدیق کی 3 حیثیتیں ہیں ویسے. ایک آپ کا تشخص و تعارف ہے اسلام سے پہلے، دوسرا آپ کا تشخص و تعارف ہے اسلام لانے کے بعد سے لے کر حضور کے وصال تک، اور تیسرا آپ کا تشخص ہے حضور کے وصال کے بعد خلافت کا جو تشخص ہے، جو خدمات ابو بکر کی، اولیات ابو بکر. اگر آپ دیکھیں قرآن پر احسان ابو بکر کا، اسلام پر احسان ابو بکر کا، عقیدہ ختم نبوت پر احسان ابو بکر کا. اور صحابہ کہتے ہیں پریشانی یہ تھی کہ حضور کے بعد اعلیٰ منہاج نبوہ کیسے نظام چلائیں گے، تو پہل کرنے اوکھا ہوتا ہے. بعد میں لوگی میں طور پر سارے سب سے مشکل کام پہل ہی کرنا ہوتا ہے. کئی دفعہ مجھے ایسا ہوگا جی تقریب پہلے ہی میرا نام آتا، وہ اللہ کے بندے کو اور بندہ گل کدھر نو جانی ہے، بندہ اگو پھر گل پھڑ لینا ہے. جو پہلے ہی بندہ تو سانو ڈا دیتا ہے، اسی پھر اگو پھر منازل اور راہ تو ہم نے متعین کرنی ہے. پھر جدھر کو ہم بات دیں گے سارے خطیب اتنے ہی جان گے، ادھر بھی جان گے. یہ ابو بکر ہے جس نے خلافت کی داغ بیل ڈالی ہے. کیسے؟ ایک بندے نے کہا جی اسی نے جی زکوٰۃ نہیں اسی دینی، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دینی. ابو بکر نے کہا زکوٰۃ نہیں دے گا اس طرح جہاد کو جب کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. فاروق اعظم نے کہا سرکار کو مہربانی کرو، قبیلے کافروں پر مرتد ہو گئے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کوئی گل نہیں، مسلمان تھے کلمہ تو پڑھتے رہے نا. آپ نے فرمایا ابو بکر تو کفر میں بڑا شدید تھا اور اسلام میں بڑا کمزور ہو گیا. فاروق اعظم کہتے ہیں ایسی بات ابو بکر نے کی کہ میرے اندر ایسے جیسے بجلی دوڑ گئی ہے، اور میرے سینے کو بھی پھر ابو بکر کی طرح اللہ نے کشادہ کر دیا کہ آج اگر زکوٰۃ کی معافی دے دی، کل کوئی نماز کا منکر ہو جائے گا، پھر کوئی روزے کا منکر ہو جائے گا. آپ نے کہا جس کے ذمہ اونٹ کی ایک نکیل بھی زکوٰۃ بنتی ہوتی تھی اور نہیں دے گا میں اسے قتل کروں. اور ایسا ٹھوکا لگایا کہ لوگ جنہوں نے مرتد ہوئے تھے وہ بھی واپس آئے، اور پھر کسی میں جرت نہیں اسلام کی کسی بات کا انکار کرے. یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے. اور آخری بات کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق، میں ایک دعا آپ کی سناتا ہوتا ہوں جی. ایک دعا ہے جناب صدیق اکبر کی، اے بندے دعا کر دے جوسی کر دے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھلا منگیا کرو. کیا بات، تھوڑا نہ منگیا کرو کھلا. ابو بکر صدیق اللہم ابسط لی الدنیا، یا اللہ دنیا ساری مجھے دے. سبحان اللہ، میری دنیا کو کھول کے دے دنیا میں. یعنی ایسی دعا مانگی کہ سب کچھ اللہ مبسط لی الدنیا، یا اللہ مجھے دنیا دے. کسی کے پاس فارچونر ہے، میرے پاس ساری مہران چلا چلا کے تو پھڑے پہ گئے نے، تو فارچونر دے دے تاکہ حسرت تو نہ رہے میرے اندر، تو مال دے. اللہ نے ابو بکر کو کھلا ہی مال عطا، کھلا ہی مال. جس طرح اللہ کے خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں، زمین و آسمان خزانوں کی چابیاں، کھلا ہی مال.
اور ساتھ دعا کا اگلا پورشن دیکھیں نا، وَزَهِدْنِي عَنْهَا وَزَهِدْنِي، یا اللہ جدو تو مال دے دیں تو میرے دل چو مال دی محبت بھی کیسی نکالی؟ اللہ نے دعا قبول کی، مال بھی دیا اور پھر کیسی نکالی کہ ساری زندگی کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے، جو آتا تھا بانٹ دیتے، جو آتا تھا آپ پر قربانی واجب نہیں تھی۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کتاب الوداعی کے اندر کہ یہ دو شیخین ہیں، نہ کبھی زکوٰۃ دی نہ کبھی قربانی کی، کیونکہ نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ قربانی واجب ہوئی، کیونکہ صاحب نصاب کبھی پھر روپیے 10 کسی نوں دینے پڑن تو موت پیندی ہے، ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਥੱਦੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ ਰੁਪਈਏ 1000 ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ले गया, सारा ही माल ले गया। और आपने कहा सुनो वसीयत की, मेरे लिए जन्नतुल बकी में कब्र ना निकाला, मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना और मुझे दर मुस्तफ़ा पर ले जाना, اور وہاں جا کے کہنا ابو بکر بباب یا رسول اللہ، یا رسول ابو بکر حاضر ہو گیا ہے، اگر اندر سے اجازت ملے تو اندر دفن کرنا، نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں جہاں مرضی دفن کرنا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، دروازے پر لے گئے کہ ابو بکر بباب یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے، اندر سے آواز ادخل الحبیب الى الحبیب، ادخل الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ابو بکر ہے، اس مٹی کے بنے جس مٹی کے مصطفیٰ بنے۔ وقت تھوڑا آپ کے چہروں پر، بعض بندوں کے چہرے تھکے ہوئے ہیں، تو اس لیے اتنا کافی ہے کہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں جو باتیں میں نے کی ہیں کہ جناب صدیق اکبر کی مدح میں، تعریف میں، قرآن نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جس کی شان میں قرآن کی آیت اتری ہے وہ ابو بکر۔ انشاءاللہ ابو بکر کی شان کی جو آیات ہے جو میں ہم مدینہ مسجد میں بیان کریں گے، اور وہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی خدمات ہے نا خلافت کی، پہلے 2 پورشن ہم بیان کر چکے ہیں، یہ جمعہ جو آ رہا ہے اس میں